جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے عورت چراغ خانہ ہے شمائے محفل نہیں۔ جہاں اس موضوع کی اہمیت مسلم ہے وہاں یہ سنجیدگی بھی اختیار کی جا رہی ہے کہ اس بات پر بحث کرنے سے پہلے کہ عورت کا اصل مقام چراغ خانہ کی حیثیت سے ہے یا چراغ محفل کی شکل میں ہے، مختلف ادوار میں عورت کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے، لیکن اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں مختلف ادوار میں عورت کی حیثیت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اقوام قدیمہ میں جو قوم سب سے زیادہ مہذب سمجھی جاتی تھی وہ اہل یونان تھے۔ ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق تھی۔ تمدنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں یہ طرز عمل تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ نئے مغربی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں نمائش، عریانی، فواحش اور غیر معمولی ترقی دی۔ جناب والا، اب ہم عالمگیر مذہب یعنی اسلام کی طرف آتے ہیں، جس نے عورت کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ عورت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عورت کا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے روز روشن آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے تو جنت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر مذہبوں کے برعکس اسلام میں عورت کو کیا حیثیت حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جہاں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے کچھ آسانیاں بھی چھوڑ دی، اور وہ یہ کہ قواعد اور حدود کو ملحوظ رکھ کر عورتیں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن چراغ محفل کی حیثیت سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو اپنی ضرورت کے لیے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم قرآن ثانی میں عورتوں کو گھر تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ باہر جانے کی بھی اجازت دی ہے، اور نہ غیر محدود عورتیں اس کی مجاز نہیں کہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے پھریں اور مردانہ اجتماعات میں گھل مل جائیں، جیسا کہ آج کل کی بعض عورتیں بے انصافی کی تلافی کرنے چلے مگر ساتھ ہی غلط مرتکب بھی ہو بیٹھے۔ ان کے دماغوں پر مادیت کا غلبہ ہے، اس لیے انہوں نے عورت کو معاشی اور تمدنی غلامی سے نجات دلانے کے لیے کہ معنی یہ سمجھے ہیں کہ اس کو بھی مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا فرد بنا دیا جائے۔ مادیت کے نقطۂ نظر سے اس طریقے میں بڑی جاذبیت ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے نئے سنگھار نہ کرتی پھرو۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخ کی بیان کی حاجت نہیں۔ جاہلیت اولیٰ میں عورتیں خوب بن سنور کر گھر سے نکلتی تھیں، جس طرح دور جدید کی جاہلیت میں نکل رہی ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اول تو تمہاری صحیح جائے بنا گھر ہے۔ گھر بیرون خانے کی ذمہ داریوں سے تمہیں اس لیے سبق دوش کیا گیا کہ تم سکون و وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو، تاکہ اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن وقت پوری عصمت و پردے کو نظر رکھتے ہوئے باہر نکلو۔ شکریہ۔